میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے گفتگو کے لیے سورہ مریم کی ایک آیت سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19واں سورہ ہے اور اس کی 41 نمبر آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ اللہ ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے آیت سن کے سبحان اللہ کہا ہے۔ دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، بیٹا چھٹی نہ کر دیں، بچوں کو چھٹی کر دیں، اگر انتظامیہ اجازت دے تو میں بات نہیں کر سکوں گا۔ ان بچوں کو رخصت کر دیں، چھٹی کر جائیں، یہ بچے انہوں نے چپ نہیں کرنا اور ہم ڈسٹرب رہیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ وہ چپ نہیں کرتے، آپ بولتے کوئی نہیں۔ ہاں جی، انہوں نے چپ کوئی نہیں کرنا، آپ نے بولنا کوئی نہیں، میں دونوں سے تنگ۔ مرید کے کہنے پہ میں آ گیا ہوں نا، پھنس گیا ہوں میں آپ میں۔ اور بھائی آپ چپ کر جائیں اور آپ بولنا شروع کر دیں اور سیکھ لیں بولنا۔ پھر میں آیت تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ قبول فرمائیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ اور اذکر یاد کرو ابراہیم کو انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً بہت سچے نبیّا سچے بھی تھے اور میرے نبی بھی تھے۔ یہ آپ نے اس کا یعنی لفظاً ترجمہ سماعت کر لیا۔ اب تھوڑا سا اس کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محمد جی جو بندہ محمد جی پہ چپ ہے اس نے کس پہ بولنا ہے مجھے بتائیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محمد جی میں اللہ بے دل کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ منبر سجا کے صحابہ کو بٹھا کے اپنے دادے کا ذکر شروع کریں۔ آپ اپنے دادے کی بات کریں۔ میں پھر اچھا ایک منٹ ٹھہرے، ہم چلتے ہیں سورہ جن کی طرف۔ سورہ جن میں حضرت میرے پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جائیں نا جی، بالکل پیچھے نہ تشریف رکھیں۔ سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہ کرنا یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں کن کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ دوبارہ آئے سنیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہ کرنا یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں کسی کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام لینا ہے اس میں کس کا نام لینا ہے؟ آپ کمال کرتے ہیں، آپ کبھی 11ویں لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی آپ چھٹی شریف لے کر آ جاتے ہیں، کبھی آپ جناب مولا علی کا ذکر لے کے آ جاتے ہیں، کبھی آپ صدیق اکبر کی صداقت لے کر مسجد میں بڑے ہوتے ہیں، کبھی جناب آپ انبیاء کا ذکر کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ حضور کا میلاد لے کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے آیت نہیں پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو فقط اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے۔ اور اگر اس آیت کا یہی معنی ہے جو میں نے کیا ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے جو ہمارے احباب ہمیں سمجھاتے ہیں، تو پھر جناب جب کوئی بندہ اذان دینے لگتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بس انتظامیہ سے کوئی بندہ آگے پیچھے سے سپیکر بند کر دو، اور اگر وہ پوچھے کہ یہ کیا کیا آپ نے، مجھے اذان دینے دو، تو اسے کہنا نا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا، یہاں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ عالم نہ بھی ہوگا نا، مؤذن ہی ہونا، تو پھر بھی ایک دفعہ کہے گا آپ کو شرم کرو یار، لجپالوں کے بغیر یہاں اذان پوری نہیں ہو سکتی، لجپالوں کے بغیر نا اذان پوری نہیں ہو سکتی، لجپالوں کے بغیر اذان پوری نہیں ہو سکتی، لجپالوں کے بغیر نا اذان پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ چپ ہیں، لجپالوں کے بغیر اذان پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسجد میں کس کا ذکر کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کا۔ کس کا کرنا ہے؟ چلو کرو، اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رکیے ذرا، اب مجھے پھر قرآن پڑھنے دیں۔ اللہ فرماتا ہے فاذکروا اللہ، کرو میرا ذکر، کما اس طرح علمکم، جیسے میں علم دوں۔ کوئی بات، میں پھر عرض کرتا ہوں، فاذکروا اللہ کما علمکم، میرا ذکر کرنا ہے تو ایسے کرو، اوے پتر، اوے کاکے، اور بس کرو یار، اس کو بند کرو۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، میرا ذکر ایسے کرو جیسے میں علم دوں۔ آیت ابھی ختم نہیں ہو رہی، آیت سنیں دھیان سے۔ اللہ فرماتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ میرا ذکر کیسے ہوتا ہے، نہیں کرتے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اب تو فرما کہ تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ اب جیسے اس نے بتایا ہے وہ آپ کہیں تو میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محمد کے دادے کا ذکر کرو، پھر سینہ تان کے کہہ دینا ہم غیر اللہ کا نہیں کر رہے، خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ خلیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اب یہ اب ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ خلیل کا ذکر ہے، اور وہ بھی خلیل اللہ کا ذکر۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ بیٹا پیچھے نہ دیکھو یار، میری طرف دیکھو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، میرا محبوب ممبر سجا کے غلاموں کو بٹھا کر اپنے دادے کا ذکر کرو۔ نہیں، مجھے بتائیں یار، یہ نبی کے ذکر کی محفل کو سجانے کا آرڈر کون دے رہا ہے آج؟ اللہ۔ کس کو دے رہا ہے؟ نبی کو۔ کون سن رہے ہیں؟ صحابہ۔ جس چیز کا آرڈر اللہ کرے، نبی اس پر عمل کرے، صحابہ اس میں شامل ہو جائیں، اسے عبادت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب مجھے بتائیں کہ آپ گھر جا کے سوچ کے سبحان اللہ کہیے گا کہ اگر ابراہیم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، پھر مصطفیٰ کا ذکر تو بڑی عبادت ہوگا، سرکار کا ذکر تو بہت بڑی عبادت ہوگا۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، بھائی میرا محبوب قرآن میں اپنے دادے کی بات کرو۔ نہیں، آپ بولے، میں پھر کہتا ہوں میرا محبوب قرآن میں اپنے دادے کی بات کرو۔ پتہ چلا قیامت تک کے لیے یہ آیت ہمیں بلا کر کہہ رہی ہے کہ آدم کے بچوں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ روئے زمین پر جہاں بھی قرآن کھلے نا، وہاں نبی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ جہاں قرآن کھلے وہاں نبی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ بولو سارے، نبی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ اور کیسے ذکر ہو؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ ابراہیم نبی کا نام ہے۔ ابراہیم حضرت نبی کا
نام ہے، لیکن صدیقن یہ نعت ہے یار، صدیقن نبی پاک کی نعت ہے، یعنی حضرت نبی پاک ابراہیم پاک کی، بولے نا سارے، نعت ہے۔ صدیقن کیا ہے؟ نعت۔ صدیقن شان ہے، صدیقن کیا ہے؟ شان، نبی کی شان، صدیقن نبی کی شان ہے۔ صدیقن نبیہ یہ بھی شان ہے۔ ابراہیم ایک دفعہ ہے، شانیں 2 دفعہ آئی ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کا نام ایک دفعہ ہے اور اس کی عظمت 2 دفعہ آئی ہے نا، 2 دفعہ آئی ہے نا۔ قیامت تک کے لیے یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے، بندے نبی کی سیرت کی بات کریں گے، نبی کی بات کریں گے، نبی کی شریعت کی بات کریں گے، لیکن نبی کی عظمت سے جان چھڑائیں گے۔ میں نے نبی کا نام ایک دفعہ لیا، صفتیں 2 دفعہ بیان کی، تاکہ سمجھ آئے جو نبی کی شریعت بیان کرے وہ نبی کی شانیں بھی بیان کرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اب نبی کا ذکر کرنا ہے، اور نبی کون سے ہیں؟ ابراہیم ہے۔ ذوالحج کا چاند نکلا ہے نا جی، پچھلے سال بھی ذوالحج کے چاند میں حاضر ہوئے تھے نا، اور مجھے یاد ہے میں نے قربانی پر خطاب کیا تھا آپ کے ساتھ جی۔ اچھا الحج پہ کیا، آپ جیسے بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ، مالک فرماتا ہے بیٹا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ، بلکہ نوجوانوں کا حق یہ نہیں ہے کہ اتنا پیچھے ہو کے بیٹھیں، انہیں اٹھ کر یہاں پہ قریب بیٹھنا چاہیے تھا، اب جہاں ہیں بس بیٹھے رہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ، قرآن، کتاب کیا ہے یہاں پر؟ قرآن۔ یہاں پہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن میں اپنے دادے کی بات کرو، نہیں یہ کتاب کس کی ہے تو خود کرے نا پھر۔ دیکھیں جی میں بات واضح نہیں کر سکا، میں نے لاسٹ ٹائم گیریزن یونیورسٹی میں سے ایم فل کمپلیٹ کیا ہے، تو میں نے ایک کتاب لکھی، گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ یہ کتاب آپ لکھیں گے تو آپ کو ڈگری مل جائے گی۔ میں نے وہ کتاب لکھی عدم برداشت کے اوپر، کوئی 180 صفحات پر مبنی، میں نے وہ اسے کہتے ہیں ریسرچ ورک، تھیسس میں نے لکھا۔ اب وہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ اچھا اب اگر حافظ صاحب مجھے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ اس کتاب میں یہ بھی ذکر کریں، 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 انہیں پتہ ہے نا کتاب تو شاہ صاحب کی ہے نا، ذکر تو یہی کریں گے نا، میں تو مشورہ دوں گا نا۔ اب قرآن ہے تیرا، میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں، میں نے چھوڑ دی میں نے یہ بات، بڑی قیمتی بات تھی، آپ کی خاموشی نے ضائع کر دی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں جناب۔ یہ ضائع ہو گیا ہے آپ کی خاموشی کی وجہ سے، اب میں رعایت نہیں کروں گا، جتنا خاموش رہیں گے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، نہیں وہ بات ضائع ہو گئی ہے، آپ آگے بڑھیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ، مصطفیٰ میں بے دل کا دل ہے کہ آپ مسجد میں بزرگوں کا ذکر کریں۔ اب بندے ہم سے پریشان ہیں کہ تم بابوں کی جان نہیں چھوڑتے، تم ہمہ وقت بابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تمہیں بابوں کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی۔ بھائی مجبور ہیں قرآن کے ہاتھوں سے، قرآن ہمیں منوا رہا ہے کہ مسجد میں بابوں کا ذکر کرو، مسجد میں بابوں کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مائی کا ذکر کرو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہاجرہ کا ذکر کرو، شاعرہ کا ذکر کرو، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور عیسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر کرو، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر کرو۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں نا یار، میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں تو قرآن مجبور کر رہا ہے کہ بابوں کو چھوڑنا بھی نہیں، ان کی باتیں بھی نہیں چھوڑنی، ان کا ذکر بھی نہیں چھوڑنا۔ اب جو بندے بابوں کے خلاف ہیں نا، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں،
ان کے پاس کوئی ایسا بابا ہی نہیں ہے جس کا ذکر مسجد میں کیا جا سکے. میں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ساڑھے تے بابے اس قابل نہیں انہوں نے مسیح ذکر کیتا جائے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہم اپنے باپ دادا کا کریں تو پھر بھی کمال ہے, ہم اپنے مرشدوں کا کریں پھر بھی کمال ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے دل کا دل ہے کہ ابراہیم کا ذکر کیا جائے. اچھا بھئی اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ذکر کیوں کیا جائے, اس کی وجہ کیا ہے. بھئی میرے سرداروں میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں, 12 نمبر سورہ ہے, میں 111 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں, آخری آیت ہے. مالک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بیٹا آپ مجھے دیکھیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, میری شکل دیکھیں. بے شک دیکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن برداشت کریں ذرا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لقد میں جو لام ہے اس کا معنی شک نہیں کرنا, آگے جو قد ہے اس کا معنی کبھی بھی شک نہیں کرنا. کانا فی قصصہم کا معنی ہے جہاں بابوں کی گل چھڑ پے نا. نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. عالم اسلام میں کوئی عالم اگر میری گفتگو کو سنے گا, میں نالائق آدمی نکمہ کسی نہ کام کا اپنے آخری سانس تک اپنے لفظوں کا ضمانت دیتا ہوں کہ میں غلط نہیں پڑھ رہا. کہ اللہ فرما رہا ہے جتھے بابیاں دی گل بات چھڑ جائے گی نا, عبرۃ لأولی الالباب, بندے عقل والے ہوں گے تو سبق لے کر اٹھیں گے. پتہ چلا پہلا جملہ یہ ہے کہ آج کی محفل میں کوئی سبق ہوگا. آج کی محفل میں کوئی, کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کی چھڑی ہے. بولو سارے ابراہیم کی بات چھڑی ہے نا یار, بولو سارے ابراہیم کی بات تو چھڑی ہے تو سبق تو ہوگا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیث یفترا, من گھڑت کس سے نہیں سمجھنا, ولیکن تصدیق الذی بین یدی, میرے تو سارے دین کی تصدیق ہی یہ کسے کر رہے ہیں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے اسے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا. وَهُدًا, شک نہ کرنا, شک نہ کرنا, شک نہ کرنا, شک نہ کرنا. گھر نہیں جاؤ گے جب تک ہدایت نہیں ملے گی. شک نہ کرنا, ہدایت. حفیظ صاحب ہدن کا معنی کیا کیا میں نے؟ ہدایت. کیا معنی کیا بولے نا جی؟ ہدایت. اچھا حفیظ صاحب, بندہ لفظ ہدن کا میں لنگوسٹک معنی کرنے لگا ہوں. کیمرے چل رہے ہیں بیٹا آپ کے؟ لینگویج میں اس کا یوز کیا ہے. بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو, دور دور تک پانی ہو, اچانک اسے ایک جزیرہ مل جائے, وہ جزیرہ اس کے لیے کنارہ ہے, آسرا ہے, سہارا ہے. لینگویج میں عرب میں اسے ہدن کہتے ہیں. ہدن, ہدن. اب اس معنی کو سامنے رکھ کے میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے محمد جی تیرے دادے کی گل بات غریبوں کا آسرا بن جائے گی. ہائے ہائے ہائے, تیرے دادے کی گل بات غریبوں کا آسرا بن جائے گی. مجھے مزہ آیا ہے, میں پھر کہنا چاہتا ہوں تیرے دادے کی گل بات غریبوں کا آسرا بن جائے گی. نہیں میں آگے بڑھوں گا, تیرے دادے کی گل بات غریبوں کا آسرا بن جائے گی. جس کے دادے کی بات غریبوں کا آسرا ہو, اس محمد کی ذات امت کا کتنا بڑا آسرا ہو. جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَتًا, شک نہ کرنا, کبھی بھی شک نہ کرنا. تم نے جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر چھیڑ لیا, ہم تمہیں گھر جانے سے پہلے رحمت دے کر بھیجیں گے. ہم تمہیں گھر جانے سے پہلے رحمت دے کر بھیج. اچھا ایک منٹ ٹھہریے, ذرا رکیے. مجھے سورہ ہود یاد آ رہی ہے, 11واں سورہ ہے, میں 120 نمبر آیت لے رہا ہوں, اور ابھی خطاب شروع نہیں ہوا. خطاب شروع ہوگا جب میں ابراہیم کا ذکر شروع کروں گا. جب میں ذکر شروع کروں گا پھر میں دیکھوں گا کسے سبق ملتا ہے, پھر میں دیکھوں گا کسے آسرا ملتا ہے, پھر میں دیکھوں گا کسے سہارا ملتا ہے, پھر
پھر میں دیکھوں گا کسے ہدایت ملتی ہے، پھر میں دیکھوں گا کون رحمت لے کے جا رہا ہے۔ لیکن ابھی میں ایک آیت سورہ ہود سے لے رہا ہوں، یہ 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 120 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آپ بور تو نہیں ہو رہے نا جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے ذرا۔ مالک فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فؤاد اے اللہ فرماتا ہے محمد جی، ہم جو آپ کے ساتھ انبیاء کے قصوں میں سے کچھ قصے بیان کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ کمزور دل کو طاقت مل جائے۔ پتہ چلا نبی کے ذکر سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، وہ اللہ فرماتا ہے یہی وہ ذکر ہے جس کے وسیلے سے مخلوق حق تک آتی ہے۔ پتہ چلا نبی کے ذکر سے بندے کو حق کی سمجھ آتی ہے۔ وَمُوعِظَةُ 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 چپ ہے، میں نہیں آگے چل سکتا۔ موعظۃ، اللہ فرماتا ہے یہ واز ہے، یہ واز ہے، یہ ہے واز، یہ ہے واز، یہ ہے واز، یہ ہے واز، یہ ہے خطاب، یہ ہے تقریر، یہ ہے واز۔ مالک میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے مر جائیں ممبر پر تقریر کر کر کے، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، میں اللہ اسے واز نہیں کہتا۔ ادھر میرے یاروں کی گل بات آ جائے، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، ادھر میرے یاروں کی گل بات آ جائے، میں کہتا ہوں اسے واز کہتے ہیں۔ اب لفظ واز کا معنی کیا ہے؟ نصیحت۔ کیا معنی ہے؟ نصیحت۔ بولو سارے، نصیحت۔ اب معنی کیا ہوگا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیمَ، اپنے دادے کی گل بات کر تاکہ قیامت تک امت کو نصیحت تو ہو جائے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، تاکہ قیامت تک امت کو کیا ہو جائے؟ بولو بیٹا، سارے جوان بچے اونچی آواز سے بولا کرو، کیا ہو جائے؟ وَمُوعِظَةُ وَذِكْرَى 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 وَذِكْرَى۔ ذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد آنی، یاد آنی۔ کچھ بھول گئے ہو انہوں یاد کرانا ہے۔ یا اللہ سے کی بھول گئے ہیں؟ فرمایا تم صراط مستقیم بھول گئے ہو، آؤ محمد کے دادے کے ذکر میں تاکہ دوبارہ یاد آ جائے۔ آؤ مصطفیٰ کے دادے کے ذکر میں تاکہ تمہیں دوبارہ یاد آ جائے۔ ٹھنڈا بولے ہو آپ لوگ، میں پھر چلو آؤ یار، کتنا وقت ہو گیا جی آپ کے پاس ہیں؟ مجھے بولتے ہوئے 55 منٹ ہو گئے؟ نہیں اوورآل نہیں، مجھے بتائیں نا کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 20 منٹ میں پری فیس اینڈ ہوئی اور جان کے اینڈ کی ہے، ورنہ ختم نہیں ہو رہی۔ تمہید ختم ہوئی، ہو نہیں رہی، کر دی ہے۔ تمہید ختم کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابراہیم کا ذکر، جی بولنا ہے میرے ساتھ تاکہ میں سمجھوں کہ میں کوئی بات کر کے آیا تھا۔ ابراہیم کا ذکر کمزور دل کو طاقت دینے لگا ہے، ابھی دینے لگا ہے کیونکہ ذکر شروع ہونے لگا ہے نا۔ ابراہیم کا ذکر کمزور دل کو طاقت دینے لگا ہے۔ پلائیں نہیں پانی میرے بچے کو، تھک گیا ہوگا، ہیں؟ کمزور دل کو طاقت دینے لگا ہے، نصیحت دینے لگا ہے، آسرا دینے لگا ہے، رحمت دینے لگا ہے، سبق دینے لگا ہے۔ آؤ جی، میں نے جناب ابراہیم کے ذکر کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا، اوورآل اگر دیکھا جائے there are 56 verses in the Holy Quran about the جناب خلیل پاک۔
56 آیتیں ہیں پوری قرآن میں، پورے قرآن میں 56 آیتیں ابراہیم کے بارے میں، لیکن میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے، ابھی بھئی بولنا ہے، جاگنا ہے، پھر بات آگے بڑھنی ہے، جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے ان آیات کو لکھا ہے، وہ یہ آیات ہیں سورہ مبارک ابراہیم 14 نمبر سورہ سے 34 نمبر آیت ہے، 35 نمبر آیت ہے، 36 نمبر آیت ہے، بس 36 پہ بس 2-3 آیتیں کافی ہیں، 2-3 آیتوں میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ بیٹا گھٹنے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، گوڑے تھلے کر کے بیٹھی دے، آرام نہ سکون نہ بیٹھی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَا، وا اور از یاد ہے؟ نہیں مزہ آیا یار، آپ کی توجہ نہیں۔ دیکھیں میں اب گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے آیت سامنے کر لوں کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اعراب میں نے نہیں لکھے، کہیں کسی زیر کی زبر میں غلطی نہ آ جائے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَا إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ نظر آ رہی ہے جی آپ کو نظر آ رہی ہے جی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ چپ بیٹھے ہو، آیت نظر آ رہی ہے جی؟ سب کو پتہ چل رہا ہے نا جی؟ اس آیت پر گفتگو ہونے والی ہے نا جی؟ یہ بیسیکلی جناب ابراہیم کا ذکر شروع ہو گیا نا جی۔ میں 14 نمبر سورہ پہ ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے 14 نمبر سورہ ہے، نظر نہیں اب آتا، میرا خیال ہے کچھ مسئلہ ہے۔ 14 نمبر سورہ میری سامنے آ گیا ہے، اور جو آیت ہے وہ 34 نمبر آیت ہے۔ مالک فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ چپ ہیں جناب؟ میری آپ کے ساتھ ٹائمنگ ہی نہیں مل رہی جناب، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آیت ختم ہوئی ہے اور ہم نے بولنا ہے۔ میرے ساتھ بولیں گے تو میں آگے بات چلاؤں گا نا جی۔ یہاں تک نظر آ رہی ہے جی آپ کو؟ سامنے پتہ چل رہا ہے نا جی کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، ماشاءاللہ، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ۔ مولانا آپ ذرا بیٹھیں گے، ذرا قریب آئیں گے، یہاں پہ پکڑ کے رکھیں اس کو، سامنے ایسے کر دیں ذرا۔ ہاں اب مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ سارا آ رہا ہے جی؟ میں آگے پڑھوں نا جی؟ ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس، ہاں فمن تبعنی فإنہ، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے، آپ حافظ ہیں آپ؟ اچھا ویسے آپ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا۔ من تبعنی فإن، مجھے مزہ نہیں آ رہا میں گفتگو کا، یہ سچ بات ہے، کیونکہ میں نے اتنا ٹھنڈا مجمع نہیں دیکھا قرآن کو سننے کے لیے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میں پھر گزارش کرتا ہوں، کوئی ایک آدھا جمعہ آپ میرے پاس آگے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ نوجوان قرآن کیسے سنتے ہیں۔ ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اللہ آپ کو سب کو مدینے لے جائے جیسے آپ نے آیت کو سنا ہے، بڑا مزہ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ بڑا مزہ ہے، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، برکت دے، عزت دے۔ آپ کو بہت لطف آیا جناب، کوئی شے مس نہیں ہوگی اگر اسی طرح میرے ساتھ آپ بات کریں گے۔
کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح میرے ساتھ بات کریں گے. چلو جی, وَإِذْ قَالَ وا اور از یاد ہے بیٹا, آپ ادھر اب کر دیں, سب کو دکھائیں, مولانا صاحب سوری, وا اور از یاد ہے آپ کو, قالا ابراہیم آپ کے دادا نے دعا کی تھی میرے ساتھ. آپ کو یاد ہے جب آپ کے دادا نے میری بارگاہ میں ایک دعا کی تھی؟ وہ دعا کیا تھی؟ تیرے دادا نے ابراہیم نے مجھے کہا تھا ربی اے میرے پالنے والے, اجعل بنا دے, ہاذل بلادا اس شہر کو, آمینہ امن والا. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادے نے میرے ساتھ دعا کر کے کہا تھا کہ پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنبنی وا اور وجنبنی مجھے محفوظ رکھ, وبنی یا میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ, بیٹوں کو, ان یہ کہ نعبد الاصنام بتوں کی پوجا سے, بتوں کی پوجا سے مجھے بھی محفوظ رکھ اور میرے بیٹوں کو, شاباش, میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ بتوں کی پوجا سے. ربی اے پالنے والے, انہن اضللنا کثیر من الناس چوکھے لوگوں کا نقصان کر دیا ان بتوں نے, بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ان بتوں نے. دیکھیں صرف 3 آیتیں ہیں, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. اگر یہ 3 آیتیں آپ پوری طرح سے سن گئے تو سبق بھی ملے گا, ہدایت بھی ملے گی, حافظ صاحب حق تک رسائی بھی ملے گی, عبرت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, کمزور دل کو طاقت بھی ملے گی, واعظ بھی ہوگا. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں انہن اضللنا کثیر من الناس, کثرت سے بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے, برباد کر دیے, لوگ تباہ و برباد کر دیا ان بتوں نے. فمن تبعنی جو میرا اتباع کرے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ ہائے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ جیسا بچہ اگر ادھر ادھر دیکھے. فمن تبعنی جو میرا اتباع کرے, آپ دیکھ رہے ہیں جی سارے, فمن تبعنی جو میرا اتباع کرے, فإنہ منی تو وہ میرے ساتھ ہے, میرا ہے, مجھ میں سے ہے. ومن عصانی اور جو مجھے نہ مانے, جو مجھے نہ مانے, جو مجھے نہ مانے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, بڑی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اس آیتوں میں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ بندے کیا ہوتے ہیں, انسانی کامل کا کردار کیا ہوتا ہے. من عصانی جو میری نہ مانے, فإنک غفور رحیم تو تو رحم والا ہے, تو تو پردہ ڈالنے والا ہے, ٹھنڈا بولے ہو تو تو بخشنے والا ہے. جی تو آگے ربنا, بیٹا بس کرو نا یار, اچھا پی لو یار, کیا ہو گیا ہے یار, اچھا پیو نا یار جلدی سے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا اے میرے پالنے والے, انی بے شک میں, اسکنتو من ذریتی اپنی اولاد میں سے, اپنی اولاد, من ذریتی اپنی اولاد میں سے, بسائی میں نے, اسکنتو بسائی میں نے بسائی اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد, وادن
اس جگہ، اس زمین، اس خطے پر ذی زرعین جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں لے آیا اپنی اولاد یہاں پر پروردگار کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں، عند بیتک المحرم کچھ بھی نہیں ہے، پر تیرا گھر تو ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا گھر تو ہے نا۔ بھائی بولو، بڑی باتیں ہیں اس میں جو چھپی ہوئی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بھئی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر آیت پڑھوں، میں نے 2 دفعہ اس آیت کو پڑھا ہے، سورہ محمد میں پڑھا، سورہ نساء میں پڑھا، افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ نہیں مزہ آیا؟ افلا، ٹائم ضائع نہ کرو یار، افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا یہ بندے قرآن پر غور نہیں کرتے؟ حافظ صاحب تدبر کرو قرآن پر۔ تدبر میں جو لفظ ہے نا وہ دبر ہے، دبر کہتے ہیں بیک سائڈ کو، پشت کو، پیچھے کو۔ افلا یتدبرون القرآن کا معنی ہے اسے سامنے سے پڑھو، اور جو اس کے پیچھے کائنات بند ہے اس تک کون پہنچے گا؟ ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ حضرت جی ٹائٹانک ڈوب گیا تھا نا جی، ٹائٹانک جہاز ڈوبا ہے نا جی، کیوں ڈوبا ہے؟ کیپٹن کو سامنے سے ایک چٹان نظر آئی ہے، اس نے اوپر سے دیکھی ہے، اوپر سے وہ اس بیڈ کے جتنی، اس کرسی کے برابر تھی، لیکن نیچے پانی کے اندر وہ اس مسجد کے بلڈنگ سے بڑا چٹان تھی، بڑی چٹان، بس وہ پاس سے گزرا ہے، چر گیا نیچے سے، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کون سی کائنات بند ہے، پتہ چلا اس نے تدبر نہیں کیا تھا تو وہ ڈوب گیا۔ یار ایک کیپٹن اگر پانی پر تدبر نہ کرے تو وہ ڈوب جائے، ساری امت کو اللہ دعوت دے اس سمندر پر تدبر کرو، یعنی اس کو سامنے سے دیکھو اور اس کے پیچھے جو کائنات بند ہے لگ چکے ہیں، تمہیں نہیں پتا ما نثبت بہ فؤادک، نبیوں کے ذکر کے نیچے تک پہنچو گے تو تمہارے دلوں کو طاقت ملے گی، یعنی دل کے تالے کھلتے جائیں گے۔ کچھ مقصد ہے ان محفلوں کے بھائی، وقت ضائع کرنا مقصد نہیں ہے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بندے 50,000 ہوں یا 50 ہوں، ڈیوٹی تو وہی ہوگی نا، ڈیوٹی تو وہی ہے جو ڈیوٹی ہے بھائی، ڈیوٹی ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کرو، قرآن کی ڈیپتھ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، دیکھو تو تمہیں کہاں تک یہ لے کر جاتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے اعلان کیا، جناب ابراہیم نے کہا عند بیتک المحرم، یہاں کچھ نہیں ہے پر تیرا گھر تو ہے نا۔ میں لے آیا اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم، تاکہ وہ کدھر ہے جی، میں کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قسم ہے اس قرآن کے ان لفظوں کی جہاں پر میں اس وقت پہنچا ہوں، میں اتنا لفظ پڑھوں نا ربنا لیقیموا الصلاۃ، ساری رات میں پڑھ سکتا ہوں، یہ مبالغہ نہیں، میں نے قسم اٹھائی ہے۔ اسماعیل کی کتنی عمر ہے؟ چند گھڑیوں کا نبی ہے، کہاں ہے؟ جنگل میں ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے نماز کا قائم کرنے والا کر دے۔ ابھی تو نماز ان پہ فرض نہیں، کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کرو، ہم پہ نہ کرو، قرآن پہ غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کرو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پھر میں آگے پڑھتا ہوں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، قسم خدا کی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس گہرائی تک پہنچیں گے تو آپ کے جسم بھی معراج پر ہوں گے۔
ہاں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. مولانا ذرا ترجمہ پڑھیں, میں نے لکھا ہوا ہے اوپر, اردو میں لکھا ہوا ہے, اگر پڑھ سکتے ہیں تو ذرا پڑھ دیں. ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار. جی جناب. ہاں جو جی ذرا اونچی بولیں, آپ نے ٹھیک پڑھا. نہیں, کچھ کیوں چھوڑا آپ نے, پھر پڑھیں جی. اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کے دادے نے دعا میں مجھے کہا تھا کچھ دل زمانے کے میری اولاد کی طرف جھکنے چاہیے. ہائے ہائے, کچھ دل نبی کی آل کی طرف جھکنے چاہیے. کچھ دل ٹھیک پڑھ رہا ہوں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. دیکھیں ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. آپ غور نہیں کر رہے کہ ابھی تو خطاب نہیں شروع ہوا. ابھی تو میں جو آیتیں میں نے پڑھنی ہیں وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں اور ان کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں. بات تو اس پر ہوگی. یہ ذہن تیار کر کے بیٹھیں کہ بات اس پر شروع ہونے والی ہے, ابھی شروع نہیں ہوئی. ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی. تو آپ پہلے سے تھکے کیوں لگ رہے ہیں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. چلو جی ادھر کریں, سب کو دکھائیں. وارزقہم من الثمرات. میری اولاد کو رزق دے, پھلوں کا رزق. بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. اب آپ کی طبیعت میرے ساتھ ملتی جا رہی ہے, مجھے گفتگو میں مزہ آئے گا. ہاں ذرا غیر منوش تقریر گفتگو ہے نا میری, آپ کی طبیعت سے ہٹ کر گفتگو ہے. نہ کوئی واقعات ہیں, نہ کوئی شعر و شاعری ہے, نہ کوئی قصے ہیں, نہ کوئی شرطال ہے. بے سورا سا, بے ربط سا, بے نلائق سا, نکما سا بندہ آپ کے پاس حاضر ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. اللہ فرما رہا ہے ابراہیم تیرے دادے نے مجھے کہا تھا وارزقہم, میری اولاد کو رزق دے, من الثمرات, کچھ پھلوں کا, لعلہم یشکرون. میں چاہتا ہوں لنگر کر کے تیرا شکر کرتے رہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ لنگر کر کے تیرا جیتے رہے. ماشاءاللہ جی. اب سب اچھا بھئی اب تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. میں اب چاہتا ہوں کہ میں تقریر شروع کر لوں آپ کے ساتھ. باری باری کہو گے کیا بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ایسے ایک آواز سے کہو تاکہ سمجھ آ جائے. اب سب آپ کو ذرا کھڑا ہونا پڑے گا. مولانا ذرا آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اسے ذرا قریب کر دیں ان سب کے. لو جی آپ سب کے سامنے ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آپ نے ترجمہ سن لیا, وہاں کا معنی ہے. اور ابراہیم اس وقت کس عمر میں ہے جب یہ بات شروع ہوئی ہے. میں ذرا پھر پڑھ دیتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی عمر کیا ہے. الحمدللہ الذی وہب, میں اس سے آگے پڑھ رہا ہوں نا جی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. ابراہیم بزرگ ہیں. ابراہیم کیا ہیں؟ بزرگ ہیں, اور بزرگی کا عالم ہے, اور بزرگی کے عالم کی دعا ہے. اور وہ فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا, اس شہر کو امن والا بنا دے, اس شہر کو امن والا بنا دے. دیکھیں جی پتہ نہیں کتنی عمر ہے, مجھے نہیں پتا, کوئی 90-95 کے قریب عمر ہے جناب خلیل کی. دعا مانگ رہے ہیں. اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے, جنگل میں ہاجرہ کو لے کر آئے ہیں, جنگل میں چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے. جنگل میں کھڑے ہیں ابراہیم,
4000 سال گزرے، 4000 سال کے بعد آمینہ آئیں، عبداللہ آئے، آمینہ کی گود میں مصطفیٰ آئے، پھر 40 سال گزرے تو نبوت کا اعلان کیا، قرآن اترنا شروع ہوا، یعنی 4040 سال بعد کے واقعے کو اللہ اپنے حبیب سے ڈسکس کرتے ہوئے فرماتا ہے آپ کو یاد ہے نا؟ آئے آئے آپ کی سماعتوں کے صدقے جاؤں، آپ جیسے بولے ہیں میں قربان ہو جاؤں آپ سب۔ اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے، میری سوچ سے اوپر چلے گئے ہیں آپ۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں جناب، 4040 سال قبل کے واقعے کو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے تیری ماں سے 4000 سال پہلے جو تیرے دادے نے دعا کی آپ کو یاد ہے نا؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا نصیحت ملی ہے آپ کو کہ جو محمد اپنی ماں کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے والے دادے کی دعا کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، نارووال کا میلاد اس کی آنکھوں سے کیسے چھپ جائے گا؟ کہنے ہیں آپ کی سماعت، اتنا خوبصورت مجمع نہیں کسی کو مل سکتا یار۔ میں راضی ہو گیا، میں گجرانوالہ تک آپ کو دعا دیتا ہوا جاؤں گا۔ مجھے ایسے لگا کہ میں نارووال میں نہیں پڑھ رہا بلکہ لاہور میں پڑھ رہا ہوں۔ جی اذ کا معنی ہو گیا، آپ کو یاد ہے نا کیا؟ رب اجعل ھذا البلد آمینہ، تیرے دادے نے کہا تھا اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلی آیت کا پہلی دعا، شہر کو امن والا بنا۔ کیا دعا؟ نہ شہر کو، کس کو؟ انہی قدموں پر کھڑے ہو کے خلیل نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جنگل ہے دور دور تک، شائی کوئی نہیں اگتی، کھیتی کوئی نہیں ہوتی، پہلے کہتے ہیں شہر ہے، پھر کہتے ہیں جنگل ہے۔ تو اڈی خیر ہوئے جنہوں سمجھ آئیے گل دی، جنہوں نہیں سمجھ آئی میں پھر کہتا ہوں، پہلے کہا شہر ہے، پھر کہا جنگل ہے۔ تسی فیصلہ کرو کہ بندے جنگل سی کہ شہر تھی؟ جنگل سی بیٹا، شاباش میرا بچہ، بڑا حوصلہ کیا تو نے، کوئی نہیں بول پا رہا تھا، جنگل سی نا، ہے تو جنگل سی، ہے کی سی؟ ابراہیم نے جنگل میں کھڑے ہو کے کہا اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ شہر کہاں سے آ گیا؟ اللہ بولے گا میرے بندے چپ کرنا، نبی کی نظر ہے نا۔ ہائے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہوں گا جناب، نبی کی نظر ہے نا، میرا خلیل ہے نا، نبی کی نظر ہے نا، جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے نبی کی۔ اوہ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، پھر سے کہہ رہا ہوں یار، اوہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ابراہیم کی نظر اگر مستقبل کو دیکھ سکتی ہے، ابراہیم کی نظر اگر مستقبل کو دیکھ سکتی ہے تو ابراہیم ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس محمد کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا میں پھر کہتا ہوں، من ذریتی بھی تو کہا، من ذریتی، من ذریتی، من ذریتی، من ذریتی، من ذریتی، میری اولاد نہیں، میری اولاد میں سے کچھ اولاد، ساری نہیں کچھ تھوڑی۔ پتہ چلا 90 سال کی عمر میں اسماعیل آیا ہے، 85 سال یا 80 سال یا 70 سال، بڑی مشکل بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ سارا نہیں میری اولاد، یہ میری اولاد میں سے کچھ ہے، کچھ کچھ کچھ۔ میرے سرداروں یہ من یعنی کچھ بتا رہا ہے، ابراہیم جو آ گیا ہے انہیں بھی جانتے ہیں، جو پیچھے آئے گا انہیں بھی جانتے ہیں۔
آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم کی گود میں جو اسماعیل آ گیا ہے انہیں جانتے ہیں، اسحاق جو آنے والا ہے اسے پہچانتے ہیں. نہیں جی ٹھہرو ذرا، ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ انعام یاد آ رہی ہے، چھٹا سورہ ہے، اور چھٹے سورہ میں سے مجھے 75 نمبر آیت ذہن میں آئی ہے. اگر میرے سامنے آ جائے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میری سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ 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 نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ہم دکھاتے ہیں کائنات میں آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت. اور اللہ فرماتا ہے چپ کرو، یہ محمد کے دادے کی وہ نظریں ہیں جس کے سامنے سے ہم نے تو ساری کائنات نہیں چھپائی، ہم نے تو ساری کائنات نہیں چھپائی، ہم تو ابراہیم کو ساری کائنات دکھاتے ہیں. ہم تو ابراہیم کو ساری کائنات دکھاتے ہیں، ساری کائنات دکھاتے ہیں. ساری کائنات ہم جسے دکھاتے ہیں وہ ابراہیم ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ ابراہیم میں الم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض، جسے کائنات میں نے دکھائی ہے وہ ابراہیم ہے، جس کے سامنے بنائی ہے وہ محمد ہے. بھائی اب بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. جسے کائنات میں نے دکھائی ہے وہ ابراہیم ہے، جسے بٹھا کر اس کے سامنے بنائی ہے وہ حسین کا نانا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جسے دکھائی جائے اگر اس کی نظر کا یہ مقام ہے تو جس کے سامنے بنائی جائے اس کی آنکھوں سے کیا چھپ سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا بڑے سبق ہیں ان آیتوں میں. آپ سن رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ، آپ بور تو نہیں ہو گئے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 آیتیں پڑھنی ہیں، زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا. ایک آیت بھی زیادہ پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ اور لے سکتا ہوں میں آپ کا، لیکن کافی وقت ہو گیا. کتنا وقت ہو گیا مجھے اب پڑھتے ہوئے؟ 45 منٹ گزر گئے. میں 10-15 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں. شاید یہ آیتیں بھی ساری پوری نہ کر سکوں، ادار کر جاؤں گا پھر آ جاؤں گا. نہیں مریدوں کو نہیں چھوڑتے ہم کبھی بھی. نہیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہو جاتے ہیں، مرید تو ہماری ذمہ داری ہو جاتے ہیں نا، انہیں ہم نہیں چھوڑتے. جب بھی یاد کرتے ہیں ضرور پہنچ جاتے ہیں. تو یہ میں کسی جلسے پہ نہیں آیا ہوا، اپنے مریدوں میں آیا ہوا ہوں. اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت حافظ صاحب امن مانگا ابراہیم پاک نے سب سے پہلے. وَجْنُبْنِی مانگا، بنیہ مانگا، عدلن مانگا، غفور الرحیم مانگا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم مانگا، لیقیموا الصلاۃ مانگا، فاجعل مانگا، افئدۃ من الناس مانگا، تہوی الیہم مانگا، ورزقہم مانگا، یشکرون مانگا. یہ جتنی دعائیں ابراہیم میں مانگی ان میں سب سے پہلی بات جو مانگی، کہا سب بات میں دینا، پہلے امن دے. آئے جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ نہیں رزق بھی مانگا ہے، عبادت بھی مانگی ہے، محبت بھی مانگی ہے، سب کچھ مانگا ہے، لیکن سب سے پہلے کہا امن دے. نہیں ٹھنڈا بولے ہیں، میں نہیں آگے بڑھ سکتا، پھر سے کہہ رہا ہوں سب کچھ مانگا. نماز مانگی ہے، تیرے گھر کی آبادی مانگی ہے، کعبے کا وسنا مانگا ہے، نماز مانگی ہے، محبت مانگی ہے، بتوں سے رخصت مانگی ہے، شرک سے دوری مانگی ہے، نجاست سے دوری مانگی ہے، غلاظت سے دوری مانگ، لیکن سب سے پہلے کہا امن دے، تاکہ قیامت تک آدم کی نسل کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے سب کچھ بھی ہونا، امن نہ ہو تو بربادی ہو جاتی ہے.
آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. قبلہ کشمیر میں جا کر دیکھو گھاس نہیں اگتا, زعفران اگ رہی ہے. کشمیر میں جا کر دیکھو زعفران اگتی ہے پہاڑوں پر. پہاڑوں پر زعفران اگنے والے مقام پر جمعے بھی ہوتے ہوں گے, نمازیں بھی ہوتی ہوں گی, لیکن امن نہیں ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا. پتہ چلا ملک پاکستان کی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں سب سے پہلے امن چاہیے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. وَجْنُبْنِي, مجھے محفوظ رکھ, وَبَنِيَّ, میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ, أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, بتوں کی پوجا سے. مجھے مزہ آ رہا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ بالکل نہیں بول رہے. آپ کمال قرآن کو سن رہے ہیں اور میرا مجمع پوری طرح اپنے کمال پر جا رہا ہے. میں آگے پڑھ رہا ہوں. وَجْنُبْنِي, مجھے محفوظ رکھ, وَبَنِيَّ, میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ, أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, بتوں کی پوجا سے, بتوں کی پوجا سے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا ابراہیم بت پرست تھے؟ بولو اونچی بولو. نہیں. پھر کیوں کہا مجھے بتوں سے محفوظ رکھ؟ ابراہیم کے دو بیٹے, ایک کا نام اسحاق, ایک کا نام اسماعیل, بت پرست تھے؟ نہیں. نبی تھے؟ بولو اونچی بولو. بولو نا بیٹا آپ. نبی تھے, بت پرست تھے. پھر کیوں کہا میرے بیٹوں کو بتوں سے محفوظ رکھ؟ قسم ہے اس قرآن کی. حافظ صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ قسم ہے اس قرآن کی, جن بتوں سے محفوظ رہنے کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں, میں نلائق اگر ان بتوں کو بیان کروں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. کہ جب وہ بت پرست ہی نہیں تھے تو پھر کون سے بت ہیں جن سے محفوظ رہنے کی ابراہیم نے دعا کی ہے؟ جی ہیں بھائی, ممبر قرآن سے خالی ہے, ممبر پر قرآن نہیں ہے. اوہو, اور ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں. چلو اب یہ میری مجبوری ہے, اسے میری مجبوری سمجھیے گا. میں نہیں بیان کر سکتا کہ یہ کون سے بت تھے. ان بتوں کو کھولنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے چاہیے, لیکن میں تھک چکا ہوں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جسے کہتے ہیں نا اوپر اوپر سے بات کر لینا, اوپر اوپر سے بات کر لیتے ہیں. اب نہیں جانا اندر. ہاں, اس لیے کہ اب میں تھک چکا ہوں, اب میں اندر نہیں جا پا سکتا, کیونکہ اندر جاؤں گا تو بہت گہرا چلا جاؤں گا, مجھے نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہا. اب یہ ابراہیم نے کہا وَجْنُبْنِي, مجھے محفوظ رکھ, وَبَنِيَّ, میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ, أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, بتوں کی پوجا سے. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ, جو مشرک ہے وہ پلید ہے, پلید. بتوں کی پوجا غلاظت ہے, پلیدی ہے, نجاست ہے. ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر کہا, پالنے والے نجاست کو مجھ سے دور رکھ اور پلیدی کو میرے بیٹوں سے دور رکھ. اگر آپ سمجھیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے, لیکن میں پھر سے پڑھتا ہوں. ابراہیم نے کہا مجھے نجاست سے دور رکھ اور میرے بیٹوں کو نجاست سے دور رکھ. ہمیں نجاست سے دور رکھ, ہمیں پلیدی سے دور تو رکھ, تو ہمیں پلیدی سے دور رکھ, تو ہمیں پلیدی سے دور رکھ. اللہ فرماتا ہے جو آپ مجھ سے دعا مانگے نا کہ ہمیں پلیدی سے دور رکھ, اس کا نام ابراہیم ہے. جن سے میں کہوں نا انما یرید اللہ,
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد بادشاہ پلیدی کی جرت ہی نہیں کہ تیری اولاد کے قریب آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اب تم نے غور کیا ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ مجھے پلیدی سے محفوظ رکھ وہ ابراہیم ہے، اور جنہیں میں کہوں کہ ان کی اولاد کو میں پلیدی سے دور رکھوں گا وہ مدینے والی سرکار ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لیں۔ چلو یار بس کافی گفتگو ہوگی، ایک ہی آیت کافی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا قرآن حکیم پر غور کریں، تدبر کریں، باقی یہ ساری انہن اضللن الکثیرا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ ادار ہو گیا۔ میں زندہ رہا تو پھر آپ کے پاس آؤں گا، اور آپ سے کافی گفتگو میں نے کر دی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، برکت عطا فرمائے۔ ویسے آپ کے اترے ہوئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن چلو کسک باقی ہی رہنی چاہیے۔ میرے رفیق سفر ہیں حافظ شہباز رضا یعقوبی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کو تازہ کریں۔ آئیں جناب، آئیں جی، اس کو ایکو وغیرہ کھول دیجیے۔